وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ محترم حاضرین مجلس، ماں اور بہنوں، آج پوری دنیا کے اندر اگر مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو مسلم قوم کے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں آ رہی ہیں اور پوری قوم مصیبتوں میں، پریشانیوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ ابھی جنگ کے حالات ہیں، دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں مسلم قوم سکون سے رہتی ہو۔ ہر طرف ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ہو رہا ہے اور مسلم قوم کو دبایا جا رہا ہے۔ یہ مصیبت پریشانی دیکھ کر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے دین ایمان پر شک کا اظہار کرتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ان کا دین ہی گڑبڑ ہے، یا ان کا دین صحیح نہیں، یا وہ غلط خدا کو مان رہے۔ اس طرح کے خیالات ان کے دل میں پیدا بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ان کے دل میں پیدا کرتے بھی ہیں اور ان کے اندر الہات اور ناستک پن ڈال دیتے ہیں اور انہیں ایتھیزم کی طرف ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ بھی یہ ہو رہا ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ آج لوگ اسلام جیسے مذہب کو چھوڑ رہے ہیں اور ایکس مسلم ہو جا رہے ہیں۔ یہ اپنے آپ میں بہت بڑی پریشانی کی بات ہے کہ ایسا انسان جسے اللہ نے ہدایت دی وہ دوبارہ ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف چلا جائے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ رہی بات مصیبتوں کی، پریشانیوں کی، تو مصیبت اور پریشانی میرے بھائیوں، میرے بہنوں، یہ انسانی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ مومن ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں، آپ کلمہ گو ہیں تو آپ پر مصیبت نہیں آئے گی، ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا ہے۔ لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پر مصیبت کیوں آ رہی ہے، جبکہ مصیبت پریشانی اس لیے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اللہ جنہیں پسند کرتا ہے انہیں وہ کچھ تکلیف دے کر انہیں اپنے پاس بلا لیتا ہے، ورنہ جنہیں وہ پسند نہیں کرتا ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اکثر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں پر مصیبت آتی ہے تو لوگ اپنے خدا کے تعلق سے، اپنے رب کے تعلق سے یہ شک پیدا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے محبت ہی نہیں کرتا، جبکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ یقیناً اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اور اتنا مہربان ہے جتنی مہربان ایک ماں بھی اپنے بچے پر نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ حقیقت تھوڑی سی غور و فکر کرنے سے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جس نے والدین کے سینے میں، ماں باپ کے سینے میں بے انتہا لافانی محبت پیدا کی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ اس محبت کو پیدا نہیں کرتا تو ماں باپ سے بڑھ کر بچوں کا کوئی دشمن نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ انہی کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ فرض کیجئے کسی آدمی کے پاس شیشے کے 2 گلاس ہوں، جن میں سے ایک گلاس اچھا ہو، کارآمد ہو، اور دوسرا گلاس ٹوٹا ہوا بیکار ہو، تو آدمی اسی گلاس کی حفاظت کرے گا جو گلاس کارآمد ہو، جو گلاس کام کا ہو۔ جو گلاس ٹوٹ کر بیکار ہو جائے آدمی اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر کسی عورت کے 2 بچے ہوں، جن میں سے خوبصورت ہو، توانا ہو، ہینسم ہو، زیادہ پیسے کمانے والا، زیادہ چالاک ہو، اور دوسرا بچہ پائے جو بدصورت ہو، بد دماغ ہو، تو ایک ماں کو جتنی محبت اپنے خوبصورت بچے سے ہوگی، اپنے ہینسم بچے سے ہوگی، اپنے چالاک بچے سے ہوگی، ویسے ہی سیم محبت وہ اپنے ناکارہ بچے سے بھی کرے گی، اپنے پاگل، اپنے من بدھی بچے سے بھی کرے گی۔ جبکہ وہ ماں یہ اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ مجبور بچہ ہے، یہ مجھے کما کر کھلا نہیں سکتا، بلکہ مجھے محنت مشقت اٹھا کر اس کا زندگی بھر پیٹ پالنا ہوگا۔ جاڑوں کی رات میں ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچوں کو لے کر سوتی ہے
اور رات میں اس کا بچہ کسی وقت پیشاب کر دیتا ہے اور اس کے گیلے پن کی وجہ سے وہ رونے لگتا ہے، تب ماں خود گیلی جگہ پہ لیٹ جاتی ہے اور اپنے بچے کو سوکھی جگہ پہ لیٹا دیتی ہے، کیونکہ اسے اپنے آرام سے زیادہ اپنے بچے کی آرام کی فکر ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ کسی گھر میں اگر آگ لگ جائے اور کسی عورت کو یہ معلوم چل جائے کہ میرا بچہ بھی اس آگ میں جل رہا ہے اور اسے یقین بھی ہو کہ اس آگ میں وہ کودے گی تو جل کر بھسم ہو جائے گی، لیکن اس کی ممتا یہ گوارا نہیں کر سکتی، وہ کھڑی رہے اور اس کا بیٹا جل کر آگ میں جان دے دے۔ بیٹے نے ننھے ہاتھوں سے ماں کو مار دیا، ماں نے اس کو فوراً اپنے سینے سے لگا لیا، اس نے ایک سزا چیز کو قابل انعام قرار دیا۔ تو میرے ماؤں بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی ایک ہلکی سی جھلک ہے جو ہم ماؤں کے رویوں کی شکل میں دیکھتے ہیں، جو یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے کیسے کیسے نمونے اس دنیا میں بکھیر دیے ہیں۔ لیکن معاف کیجئے، شفقت کی، محبت کی، ممتا کی یہ انوکھی قسم ماں نے خود نہیں پیدا کی ہے، بلکہ اس محبت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ماں بھی ایک عورت ہے، ایک لڑکی ہے، ایک عام لڑکی ہے، لیکن جیسے ہی وہ ماں بنتی ہے اس کے اندر ایسے محبت آ جاتی ہے۔ تو جو اللہ ماں کے سینے میں بے مثال اور لازوال محبت پیدا کرتا ہو، اس کے بارے میں آپ کیسے خیالات پیدا کر سکتے کہ اللہ اسے اپنے بندوں سے محبت نہیں ہوگی؟ یقیناً ہے، 100% ہے، 100% ہے۔ ہاں، جب ماں یہ نہیں چاہتی کہ اس کا بچہ مصیبت میں پڑے تو رب کریم یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے اس کے بندے جہنم کی آگ میں جلے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قریب کرنے کے لیے کچھ مصیبتیں دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی کتاب میں 20 سے زیادہ مقامات پر اپنے بندوں کو یا عبادی کہہ کر پکارا ہے، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اور بڑے سے بڑے گناہ گار کو بھی یا عبادی کہہ کر اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ انسان کوئی غلط کام کر دے تو ماں کہہ دی کہ تو میرا آج سے بیٹی نہیں، اسٹوڈنٹ کوئی غلط کام کر دے ٹیچر کہتا ہے تو میرا آج سے چھاتر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیے کہ بندہ کتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، آئے نبی کہہ دو کہ میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، پاپ کیا ہے، گناہ کیا ہے، انہیں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتا ہے ہم سے کہ ہم کتنا بھی گناہ کر لیں، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمیں اپنے پاس بلانے کے لیے کچھ تکلیفیں دے دیتا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ لوگوں پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ان کی زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں ملا تھا مصیبت دینے کے لیے، یا اللہ تعالیٰ تو ہے ہی نہیں۔ ایک بہت غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک عورت کو بہت تیز بخار آ گیا، وہ عورت بخار کو گالی دینے لگی، بخار کو برا بھلا کہنے لگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عورت، اے خاتون، تو بخار کو گالی نہ دے، یہ بخار تیرے گناہوں کو ایسے ہی دھو دیتا ہے جیسے آگ لوہے کے زنگ کو، لوہے کے میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے۔ تو یہ مصیبت بظاہر ہمیں بہت تکلیف دیتی ہے، لیکن یہی ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہے، اور ان کے پیچھے اللہ کی حکمتیں چھپی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کرنے کے لیے ہمیں کچھ مصیبت دے دیتا ہے۔ اس لیے مصیبتوں میں، پریشانیوں میں بہت پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبیوں نے ہمیں کیا کیا ہے۔ بھائی ہم اور آپ تو عام لوگ ہیں نا، اللہ کے نبیوں کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن آپ قرآن کریم سورہ یوسف پڑھ کر دیکھیے، اللہ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے یوسف علیہ السلام، پیغمبر کے بیٹے ہیں، پیغمبر کے پوتے، خود ایک بہت بڑے پیغمبر ہیں، پیغمبروں والا خاندان ہے، لیکن کیسی کیسی مصیبت آئی۔ خود کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، جب کنویں میں ڈالا تھا تو جنگل میں کوئی نہیں تھا، حضرت یوسف علیہ السلام جنگل کے اندر اکیلے تھے، اس کنویں میں انہوں نے رہے، پھر ایک قافلہ آیا، ان کو کنویں سے نکال کر کے ان کو مصر کے بازار میں بیچا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نیلام کیے گئے، ان کو خریدا گیا، پھر عزیز مصر کی بیوی نے ان پر ڈورے ڈالے اور ان پر جھوٹا الزام لگا کر ان کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر رہے، نبی ہو کر کے رہے، بغیر کسی گناہ کے رہے۔ جب کوئی انسان کوئی جرم کرتا ہے اور کوئی سزا پاتا ہے تو انسان کمپرومائز کر لیتا ہے کہ میں نے ایسا کیا تھا مجھے سزا ملی، لیکن نہ کرتا جب جرم کی سزا ملتی ہے تو انسان برداشت نہیں کر پاتا۔ لیکن اللہ کا یہ پیغمبر بغیر کسی جرم کے 6 سال تک جیل میں رہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے، میری ماں بیویاں چھوڑ کے چلی گئی سوائے ایک بیوی کے، پورا خاندان چھوڑ کے چلا گیا، کوئی ملنے جلنے نہیں آتا تھا۔ ایک بہت بڑی مصیبت میں حضرت ایوب علیہ السلام مبتلا تھے، لیکن انہوں نے اللہ پر توکل بنائے رکھا اور ایسا صبر کر کے دکھایا کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ نعم العبد، کیا بہترین بندے تھے ایوب۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بات پہ حیرت نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ قرآن ہمارے محاورے میں ہم سے بات کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اے قرآن کو پڑھنے والے، اگر تو ایوب کے صبر کو پڑھے گا تو تجھے بھی حیرت ہوگی، کوئی اتنا بڑا صبر کیسے کر سکتا ہے۔
اور اسی صبر کا بدلہ ان کو ملا کہ اللہ نے اپنی آخری کتاب میں ان کا ذکر کیا۔ اگر ان پر یہ مصیبت نہیں آتی تو کیا اللہ ان کو اتنا بڑا مقام دیتا کہ اپنے آخری پیغمبر کی آخری کتاب میں ان کا تذکرہ کیا؟ تو یہ مصیبت ہی ہمیں قریب کرتی ہے اللہ تعالیٰ کہ ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تو ہمیں مصیبت ڈال دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے پیغمبروں نے کیا کیا ہے، تو سب سے پہلا کام ہم یہ کریں مصیبت پریشانی میں کہ ہم صبر کرنے والے بنیں۔ صبر یہ بہت بڑی چیز ہے۔ صبر کیا ہے؟ اسلامی زندگی کی خوراک ہے۔ جس طرح کوئی انسان جاندار بغیر کھانے کے زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح صبر کیے بغیر کوئی انسان پکا مومن نہیں بن سکتا۔ اگر آپ مومن، اگر آپ ایمان کے راستے پہ ہیں، اسلام کے راستے پہ، تو آپ کو قدم قدم پر صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اللہ نے صاف فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ نے کہا سورہ بقرہ کے اندر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے آزمائیں گے، بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، جانوں کو لے کر کے آزمائیں گے، اور مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ لیکن ایسی سچویشن میں، ایسے حالات میں بھی جن لوگوں نے صبر کر لیا، اے نبی آپ انہیں بصارت سنا دیجئے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو وہ ویلا نہیں کرتے، وہ ماتم نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ صبر کرتے اور کہتے کہ ہم اللہ کے لیے، ہمیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو ایک مومن وہ ہوتا ہے جو صبر کرتا ہے، اور اگر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ آج ہم اور آپ بے صبری کر رہے ہوتے ہیں، کوئی مصیبت آتی ہے، ہمارے زبان سے ایسی ایسی بات نکل جاتی ہے جو اللہ کو ناگوار گزر جائے، اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، جبکہ اللہ کی مدد آئے گی جب ہم مصیبت پریشانی پر فوراً صبر کریں گے۔ اللہ نے صاف کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مسلمانوں اور مومنوں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے جو صبر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے، اے اللہ کے نبی جب مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے تو میں زمین پہ گر جاتی ہوں، اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے نجات دے دے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عورت، اے خاتون میں تیرے لیے دعا کر دوں گا اور اللہ تعالیٰ تجھے شفا بھی دے دے گا، لیکن اگر تو اس مصیبت پر صبر کرے گی، اس مصیبت کو اگر تو برداشت کر لے گی تو اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل کرے گا۔ وہ عورت کہتی کہ اللہ کے نبی میں صبر کر لوں گی، آپ اللہ سے دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ میری ماں اور بہنوں، وہ عورت یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ نہیں اللہ کے نبی مجھے صحیح ہونا ہے، لیکن جب نبی نے اپنی زبان مبارک سے یہ کہہ دیا کہ صبر کا بدلہ جنت ہے، تو صحابیہ نے کہا کہ نہیں میں صبر کروں گی۔ تو صبر کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ افسوس ہوتا ہے جس قوم کو سب سے زیادہ صبر کرنے کا حکم دیا گیا، وہی قوم سب سے زیادہ بے صبر نظر آتی ہے۔ 70 سے زیادہ مقامات اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کی تلقین کی۔ تو سب سے پہلے ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور دوسرا کام یہ کرے کہ ہم شکر گزاری اختیار کریں۔ آج آدمی کیا ہے، ہر وقت شکوہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے وہ تکلیف ہے، مجھے یہ پرابلم ہے، مجھے وہ پرابلم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر جو انعامات کی ہیں اس کو وہ بھول جاتا ہے۔ یہ شکر نہ کرنے کی عادت ہے، اور جبکہ شکر کرنا یہ اپنے آپ میں بہت بڑی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی چیز ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ میرے بندو اگر تم شکریہ ادا کرو گے، شکر گزاری اختیار کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے، وَلَئِن کَفَرْتُم، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو ہمارا عذاب بہت سخت ہے۔ اور اللہ نے ایک شکوہ یہ بھی کہا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم۔ تو آدمی ہر وقت یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے کب مصیبت دی ہے، اگر تو انصاف کرنے پہ آ جائے تو میرے ہر گناہ کے بدلے مجھے بڑی بڑی سزائیں دے سکتا ہے۔ اور تیسرا کام ہم یہ کریں کہ ہم مصیبتوں پریشانیوں میں ہم دعا کریں۔ دعا ایک مومن کا ہتھیار ہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اسباب اختیار کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، روتے ہیں، ان کے در پہ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں کرتے، جبکہ دعا کرنا یہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور جو دعا نہیں کرتا اللہ اس شخص سے ناراض ہوتا ہے۔ بھائی انسان دعا کیوں کرتا ہے؟ مانگتا ہے انسان اس سے جس کو ضرورت معلوم نہ ہو، یا انسان جس کو کوئی مشورہ دینا چاہتا ہو کہ میرے لیے یہ نہیں یہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے نا، تو پھر انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرے، اپنی بے بسی کا اظہار کرے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ جو لوگ دعا نہیں کرتے، اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو میں جہنم میں ڈال دوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ ہماری عبادت سے اعراض کرتے ہیں ہم ان کو منہ کے بل جہنم میں داخل کر دیں گے۔
تو دعا کرنا چاہیے مصیبت پریشانی میں، شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور آخری کام یہ کرنا چاہیے کہ ہم توبہ استغفار کریں، کیونکہ مصیبت پریشانی اس لیے بھی آتی ہے کیونکہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں۔ تلوار جب گردن پہ چلتی ہے تو قصور صرف تلوار کا نہیں ہوتا ہے، قصور گردن کا بھی ہوتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ میرے بندو، تم پر جو بھی تکلیف آتی ہے تمہاری اپنی کرتوت بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کتنے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہر گناہ کو پکڑنے پہ آ جائے، ہر گناہ کے ہمیں سزا دینے لگ جائے، تو اس دنیا میں کوئی ایک منٹ بھی باقی نہ رہے۔ تو ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ گناہ سے توبہ یہ انسان کو مصیبتوں سے آزاد کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت گناہوں کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں، کوئی حل بتا دیجیے۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت میری بیٹی ہے، جوان ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، کوئی حل بتا دیجیے۔ آپ نے کہا کہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ پھر ایک اور کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، بہت قحط سالی ہے، لوگ ایک ایک بوند کے لیے ترس رہے ہیں۔ آپ نے پھر وہی کہا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت جو بھی آ رہا ہے آپ اس کو ایک ہی علاج بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس ہر بیماری کا ایک ہی علاج ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے نہیں بتایا، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا سورہ نوح کے اندر۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں سے کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح اپنی قوم کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ جب تم اللہ سے معافی مانگو گے تو اللہ تمہارے لیے آسمان سے پانی برسائے گا۔ پتہ چلا کہ اگر بارش نہیں ہو رہی ہے تو ہمارے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، اگر روزی روٹی کا مسئلہ ہے تو ہمارے گناہ کی وجہ سے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اور اللہ تمہاری مدد کرے گا تمہارے مال کے ذریعے، تمہاری اولاد کے ذریعے۔ تو استغفار میں تمام مسائل کا حل ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رمضان کا مہینہ جو کہ توبہ استغفار کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اپنے گناہ سے توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرے، اور ہم سب کو دعا کرنے والا، اور ہم سب کو دعا کرنے کے ساتھ ساتھ شکر کرنے والا اور صبر کرنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔